لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال فذاك صيام الدهر، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر کے ہمیں جو کچھ حاصل ہوا اس کا اندازہ، اس کا انالیسز یا اس کا تجزیہ، اس کا ادھین کرنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں، بندگی بھی کر سکتے ہیں، غلامی بھی کر سکتے ہیں، اس کے احکامات کی پاسداری بھی کر سکتے ہیں، اس کے حکموں کو مان سکتے ہیں، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہ سکتے ہیں، ہم اپنی زبانوں پر پہرا بٹھا سکتے ہیں، اپنے کانوں کو لگام دے سکتے ہیں، اپنی زبانوں کو قابو کر سکتے ہیں، اپنے پیروں کو غلط راہوں پر جانے سے روک سکتے ہیں، اپنے پیٹ کو حرام سے روک سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھ سکتے ہیں. گانے سننا بند کر دیے، غلط جگہوں پر، پٹیوں پر، نکڑوں پر اور سڑکوں پر بیٹھنا جانا بند کر دیا. افطار کے وقت اپنے آپ کو حلال سے روک کر کے دکھا دیا، حرام دور کی بات. فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے 2000 بہانے ہمارے پاس، لیکن 3:15 پارے پر سن کر کے رات میں 11 بجے گھر پہنچ کے 12 بجے بستر پہ پہنچ کر 3 بجے اٹھ کے دکھایا، تہجد بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، اس کے بعد سوئے بھی، اور اس کے بعد کاروبار مکمل کر کے دکھایا. یہ سب کچھ ہم کر سکتے تھے، یہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اس کی قابلیت اور اہلیت موجود ہے. بہانے فضول ہیں، یہ مکاری اور عیاری، یہ سب کچھ روزے سے حاصل ہوتا ہے. قرآن کا دعویٰ تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. تقوی کی پریبھاشا سمجھ لو، ڈرنا سیکھ لو، خشیت کیا ہے، اجتناب اور پرہیزگاری کیا ہے، یہ تمہیں معلوم ہو جائے. اور وہ معلوم ہو گیا. یہ وہی جسم ہے، یہ وہی دماغ ہے، وہی زندگی ہے، وہی ماحول ہے، وہی کاروبار ہے، اور وہی صبح و شام ہے، اور وہی 24 گھنٹے کا دن ہے. بدلا کیسے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کھول دیا کہ تو کیوں نہیں پہچانا آپ نے؟ تو قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھنا. آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا شیطان ورغلاتا کیسے ہے؟ رمضان میں پچھلے جمعے میں جس وقت میں اس ممبر پہ بیٹھا تھا تو آخری حد تک لوگ موجود تھے. کیا ان کے پیر اب فالج زدہ ہو گئے یا ان کا ایمان جاتا رہا؟ ان میں یہ قابلیت تھی کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ سکتے تھے، جو پروٹوکول اصل ہے جمعے کا، اب نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو شیطان کے حوالے کیا ہے نا. وہ اصل تھی، وہ شکل اصل تھی، اگر اس پر قائم رہیں تو شیطان کو شکست دے دی، اور اگر اس پر پلٹ گئے ہیں تو پھر شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئے. بہرحال روزوں سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. نمبر 1 جو ہم نے
خود سے محسوس کی ہیں، ہمارے تجزیے کا حصہ ہیں۔ دوسری ایک بات جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حدیث قدسی کے وہ الفاظ، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ مختلف الفاظ ہیں کہ انسانوں کے اعمال 10 گنے سے لے کر کے 700 گنے تک بڑھتے ہیں، الا الصوم، مگر روزہ اس اعداد و شمار سے اور اس قانون اور ضابطے سے باہر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ یہ خاص میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ کو احساس نہیں ہوا، مجھے احساس نہیں ہوا، مجھے احساس نہیں ہوا اس روایت کے الفاظ کا، ہوا بھی تو تھوڑا بہت، لیکن اس کا اصل احساس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے اس میں کہ بھائی ٹھیک ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، جہاد کیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، حج کیا، خیرات کی، صدقات کیے، اچھی طرح لوگوں سے بولے، صلہ رحمی کی، لوگوں کی مدد کی، اور خدمت خلق میں مصروف رہے۔ یہ سب اعمال ہیں، قابل قدر ہیں، ان کا اجر ملے گا، ان کا اجر طے ہے۔ یہ کام کیا تو اتنا، یہ کام کیا تو اتنا، اخلاص اس درجے کا ہے تو اتنا، یہ سب فرشتوں کو معلوم ہے لیکھا جوکھا اس کا۔ فرشتوں کو اس کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز معلوم ہے کہ 10 گنے سے 700 گنے تک کس کیٹیگری میں، کس کالم میں انہیں درج کیا جانا ہے۔ اور کل میدان محشر میں جب بدلہ دیا جائے گا تو ترازو ہے ہی، ادھر ترازو کیا اور ادھر اس کے بعد اس کا جو رزلٹ بنتا ہے، جو اس کی اجرت بنتی ہے، وہ آؤٹ کر دی کہ انہوں نے 200 مریضوں کو علاج کے لیے پیسہ دیا تھا، 200 بیماروں کی عیادت کی تھی، فرشتے کھٹاکھٹ پیمنٹ کر رہے ہوں، لیکن اس کا کاؤنٹر نہیں ہے، روزے کا کاؤنٹر یہ فرشتوں کو معلوم ہی نہیں، وہ کالم بلینک ہے، روزے کے آگے والا کالم بلینک ہے، اس میں فرشتے اجر نہیں چڑھا سکتے، اتھارٹی سے باہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پک کر لیا اس پوائنٹ کو کہ یہ اعزاز والا پوائنٹ ہے، یہ اتی سمانت پوائنٹ ہے، یعنی یہاں اعزاز بہت ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے اعزاز دیں گے۔ میدان محشر کی اس بھیڑ میں دیکھیے، ایک بہت صاف ستھری بات سمجھ لیجئے جسے سن کر کے آپ کا بھی دل بھر آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کے اس پورے منظرنامے کو ایک مقابلے کی طرح لے رہے ہیں، ایک مقابلے کی طرح ٹیکل کیا ہے۔ آپ نظریہ سمجھیے گا بہت دھیان سے، شاید اس طرح اس پریپیکش میں، اس تناظر میں کوئی اور بات نہ کرے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کے جو اعداد و شمار ہیں اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں۔ اس کی بانگی، اس کی دلیل میں دیے دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کا تذکرہ کیا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، کہ جنت والے ان نعمتوں میں ہوں گے، اس منظرنامے میں ہوں گے، اور سورہ واقعہ کا یہ پورا جو منظرنامہ میں ذکر کر رہا ہوں سورہ واقعہ میں ہے۔ اور جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ ثلۃ من الاولین، ایک جماعت پچھلوں میں سے، الفاظ دیکھیے گا، ثلہ ایک جماعت، ایک دھڑا پچھلوں میں سے، اور ایک چھوٹا سا دھڑا بعد والوں میں سے۔ ثلۃ وقلیل من الاخرین جو لفظ کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم و اندوہ طاری ہو گیا، اس لیے کہ وقلیل من الاخرین سے مراد یہ امت ہے، اور اس امت پر لفظ قلیل استعمال ہوا، یعنی تھوڑے لوگ اس میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، غمزدہ رہنے لگے،
اب ان کے غم کو کون دیکھے گا؟ ان کے غم کو کون سمجھے گا؟ ان کا غم کیا ہے اس کو کون سمجھے گا؟ وہ ان کا رازدار پالنہار سمجھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیات اتاری، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، کہ ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے اور ایک بڑی جماعت بعد والوں میں سے۔ پہلے کیا کہا تھا؟ ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے، ایک چھوٹی جماعت بعد والوں میں سے۔ اپنے پروردگار سے کتنا راز و نیاز کیا ہوگا اور کتنا کیا مانگا ہوگا، کیا بات کی ہوگی، یہ ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آیات کے مضمون کو دوبارہ اپنے حبیب کی وجہ سے تبدیل کرتے ہیں، تو کتنا کانٹیکسٹ ہے اور کس طرح سے قیامت کے منظرنامے کو حضور چاہتے ہیں میدان محشر میں میری ہی امت نظر آئے، میری ہی امت نظر آئے، اور میری امت سب سے بھاری اور بھرکم اور سب سے زیادہ تعداد میں دکھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور ہے۔ سمجھنا چاہیں بالکل نیچے سے ایک مثال آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضور کے الفاظ ہیں، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ ابھی ایک نوجوان بھی اس دن کہہ رہا تھا مجھ سے یہی بات، وہ اس نے اپنے انداز میں کہا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو جو بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی ہوں۔ الودود بہت محبت کرنے والی، الولود بہت بچے جننے والی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ وہی جو میں کہہ رہا ہوں، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میں کل میدان محشر میں اپنی امت کو سب سے بڑی تعداد میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ روایت کا ایک لفظ، دوسرا لفظ فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، میں اپنی امت کی کثرت پر، اس کی کوانٹیٹی پر میدان محشر میں فخر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں حضور کے، یہ دونوں روایت کے الفاظ، فإنی مکاثر بکم الامم فإنی اباہی بکم الامم۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور اس کانٹیسٹ میں الگ نظر آنا چاہتے ہیں، اور یہ صرف ان کو ہی نہیں ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو، بالخصوص جو نامور ہیں، اولو العزم ہیں، یہ ان سب کی خواہش ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تشریف لے گئے تو مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک آسمان پہ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ انہوں نے پروٹوکول دیا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ خوش آمدید ہو ایک بھائی کو اور ایک نبی صالح کو، بھائی کہہ کر کے باقاعدہ استقبالیہ پیش کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب حضور ان سے مل کر کے آگے بڑھے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھوٹ کر رو دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھوٹ کر رو دیے۔ تو ان سے پوچھا گیا، ما یبکیک، یہ کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ھذا الغلام، کہ یہ جو نوجوان ہے یہ میرے بعد آیا ہے۔ حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ میرے بعد مبعوث ہوا ہے، لیکن یہ امت کے اعتبار سے مجھ سے بہت بڑا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری خبر ہے، اور اس خبر پر ان کی غمزدگی ہے۔ اس کا مطلب اس کانٹیسٹ میں سب لائن میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ واقعہ کے ان کلمات کو سنا، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، تو لوٹ پوٹ ہو گئے، پریشان ہو گئے، سراسیمہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی جو کچھ بھی کہا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیات اتاری، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے اور ایک بڑی جماعت آخر میں سے۔ آخر والی بڑی جماعت پچھلوں میں سے، سب میں سے ملا کے ایک بڑی جماعت، اور اس میں سے بڑی جماعت۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح راضی کیا ہے، کس طرح راضی کے بیان کر دیا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں انٹری نہ کر لے، داخلہ نہ کر لے، کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔
اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جملہ ہے، سب سے بڑی تسلی ہے، جسے حضور نے خود اسی موقع پر کوٹ کیا، اور اسی آیت کی تفسیر میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی، وہی حضور نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں اللہ تبارک و تعالیٰ لگائیں گے، 80 من امتی، اس میں سے 80 میری امت کی صفیں۔ یہ وہی درد ہے، یہ وہی کوشش ہے، یہ وہی کوشش ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے اپنی امت کے لیے مانگتے ہیں، اپنی امت کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا کہ میدان محشر کا یہ کانٹیسٹ ہے، میدان محشر میں امت کا بڑا اور چھوٹا ہونا، یہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ کے پاس پہلے سے ٹائٹل ہے کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ نے کہہ دیا۔ اب اس کو دھراتل پر ثابت کرنے کے لیے میدان محشر میں کوانٹٹی دکھانا پڑے گی، جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہے۔ اور آگے جو کچھ میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ اسی کا حصہ ہے، تمہید میں اتنا وقت چلا گیا۔ اب حضور کو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی اور ان کے بعد کی جو نسل ہے اس کی 1000 سال عمر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی 1000 سال عمر، اور قوم عاد و سمود 300 سال میں تو بالغ ہوتے تھے۔ آپ کا بچہ 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، وہ 300 سال میں بالغ ہوتے تھے۔ تو یہ بڑی بڑی اس طرح کی عمروں والے لوگ اگر یہ مستقل عبادت کریں گے تو ہم 60 سال والوں کا کیا بنے گا؟ 60 سال والے تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 20 اس طرح کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام اور القاء سے سمجھے، کہ کئی انبیاء کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے فلاں 80 سال تک، کسی نے اتنے سال تک، کسی نے اتنے سال تک ایک پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کیا۔ 80 سال تک جس نے ایک بھی نافرمانی کا کام نہ کیا ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کی برابری کیسے کر سکیں گے؟ ہم اس کی برابری کیسے کر سکیں گے؟ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اور جس طرح سے اپنا ناز دکھا کر کے اور اپنا لاڈ دکھا کر کے، اور جس طرح سے اپنی امت کے لیے بونس، آپ کی زبان میں بونس پوائنٹس حاصل کیے ہیں، ان کی یہ فہرست ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس حزن و ملال کو، اس ملال کو اور اس احساس کو، اس دکھ کو دور کرنے کے لیے شب قدر اتار دی۔ ایک رات کی عبادت کر لے آپ کی امت کا کوئی فرد، 84 سال اس کے کھاتے میں لکھ جائیں گے۔ 84 سال کی عبادت اس کے کھاتے میں لکھ جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بونس ہے۔ اسی طرح کی یہ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ میدان محشر میں اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑا اعزاز روزے پر ملنے والا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ خاص میرے لیے، اس کا اجر ہم نے کھولا نہیں، ہم نے اس کا اجر اور اس کا بدلہ اور اس کا ثواب کھولا ہی نہیں ہے، یہ میدان محشر میں ہم خود بتلائیں گے کیا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود دوں گا بدلہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کو پک کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر دیکھیے کیا 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 ہے حضور نے اپنی امت کو روزے دار ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھیے پہلا ایک نظام کہ قرآن کریم نے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے میتھمیٹک کا، کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی ایک عمل کرتا ہے اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے 30 روزے رکھے، اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، کہاں گیا؟ 300 ہوا نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو اس وقت نقل کرنا تھا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال فذاک صیام الدہر، کہ جس آدمی نے شوال میں سے 6 روزے اور رکھ لیے، تو 6 کو جب آپ 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کہاں جائے گا؟ 60 ہو گیا نا۔ 300 وہ آپ کے پاس، اور 6 یہ 360۔ سال اپنے آپ میں 360 کہلاتا ہے، وہ الگ بات ہے چاند کا 355 ہوتا ہے اور سورج کا 365 ہوتا ہے، بات وہیں پہنچ گئی۔ تو دونوں اعتبار سے، اور ویسے بھی جو کامن سینس میں بولا جاتا ہے 360 دن کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، تو 360 یہ روزے آپ کے کھاتے میں موجود ہیں۔ فذاک صیام الدہر، آپ پورے سال کے روزے دار۔ آپ نے اس میتھمیٹک پر دھیان نہیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پورے سال کا روزے دار بنانے کا انتظام کر دیا۔ وہاں کھڑے ہو کر کے لسٹ آؤٹ کرا دیں گے کہ یہ پورے سال کا روزے دار ہے، یہ پورے سال کا روزے دار ہے۔ ٹھیک،
یہ تو ہم جیسے کمزوروں کے لیے ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بالکل اوریجنل قسم کے لوگ ہیں, عزیمت والے لوگ ہیں, ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں. ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں, جو روشنی کے دنوں میں رکھے جاتے ہیں, 13, 14, 15. چاند کی ان تاریخوں میں جب آپ روزے رکھیں گے تو اتنا بھاری چاند آپ کو دکھائی پڑے گا, اسی لیے یہ چمکدار دن کہلاتے ہیں ایام 20 کے. سن لیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ ان 3 روزوں سے زیادہ کسی کی پابندی نہیں کی. سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ حضور نے یہ روزے رکھے ہیں. اور بعض روایات تو یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ چھوٹ جاتے تھے تو حضور شعبان میں ان کی قضا کرتے تھے. یہ روایت آپ سن چکے ہیں کہ حضور شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے. اس کی لاجک پر جب تفصیل پر گئے ہیں تو یہ وہاں موجود ہے کہ اگر حضور کے روزے چھوٹ جاتے تھے ایام 20 کے تو حضور انہیں پھر رکھ لیا کرتے تھے. اس سے کیا ہوگا, اس سے بالکل اوریجنل الگ کلیکشن آپ کا آ جائے گا. یہاں تو جوڑ پڑے گا, یہاں تو جوائنٹ ہو جائے گا کہ ادھر 30 روزے فرض تھے اور یہ 6 نفل ہیں. کوالٹی تھوڑی سی بدلے گی, لیکن یہاں سیدھے بونس میں ہے. آپ 3 مہینے میں 3 روزے جب آپ رکھیں گے تو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ روزہ آپ نے رکھا تو آپ کے گناہ چھوٹ گئے, روزہ آپ نے رکھا تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیا, روزہ آپ نے رکھا تو آج جو آپ 17 رکعتیں عشاء کی نہیں پڑھ پاتے, آپ نے 37 پڑھی, 3.25 پارے سنے. یہ آپ کی طاقت اور قوت اور توانائی کا عالم تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک انجیکشن ہے, اور روزہ ایک ڈوز ہے, روزہ ایک انرجی ڈرنک ہے کہ جس سے آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں عبادت اور طاعت پر. تو یہ اکٹھے 36 لگوا لینے کے بجائے اگر ہر مہینے 3 لگتے رہیں تو پورا سال طاقت محسوس ہوگی روح کو. تو یہ ایک الگ سلیبس ہے, یہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ اس سے بھی نیچے چلے گئے کچھ بدماش بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہیں رمضان میں ہی روزے رکھنا بھاری ہو جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ڈیل کی ہے کہ جس شخص نے عاشورے کا روزہ رکھا, حضور فرماتے احتسب علی اللہ, کہ میں نے جو کچھ بھی بات کی ہو, احتسب علی اللہ, میں اپنے پروردگار سے یہ امید رکھتا ہوں, ان یکفر السنۃ التی قبلہ و یکفر السنۃ التی بعدہ, کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے اس ایک روزے کی وجہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بونس ہے, یہ روزے کے توسط سے حاصل ہو رہا ہے, اس لیے کہ روزے کی ویلیو وہاں میدان محشر میں میزان کے پاس بہت ہے, انعام ملتے وقت بہت ہے. اس کے علاوہ آگے دیکھیے, جس شخص نے عرفے کا روزہ رکھا 9 ذی الحجہ کا, بقرعید سے 1 دن پہلے کا, اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے. اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف. آپ کہیں گے اگلے گناہ اسی ٹائم سنیے گا, ٹھیک. اس کے علاوہ جس نے 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک, یعنی ذی الحجہ کی 1 سے 9 تک روزہ رکھا, اس کا 1 روزہ 1 سال کے برابر ہے. 1 روزہ رکھیں گے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. 1 رات جاگیں گے شب قدر سے زیادہ اجر ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں, اس ٹائم ہم پوری طرح سے غافل ہوتے ہیں, دھیان تک نہیں آتا. آپ اس پریپیکش میں, اس تناظر میں, اس کے بعد آپ دیکھیں شعبان کا روزہ, وہاں بھی اس طرح کی چیز موجود ہے, اس طرح کی کہ اسی دن رزق اترتا ہے, اسی دن لکھا جاتا ہے, اسی رات میں یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. تو حضور نے سوچا یہ کہ 1 سال کی قسمت اور تقدیر اور مینیو لکھا جا رہا ہے, بندہ اگر روزے کی حالت میں ہوگا تو پالنہار کو رحم ضرور آ جائے گا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا, تو ظاہر ہے جب بندہ اس حال میں روزے کی حالت میں ہو اور اس کا نامہ عمل پیش ہو تو پروردگار ضرور مہربانی کرے. وہاں بھی تو ہر روزے کے پیچھے ایک مستقل لاجک ہے اور یہ بونس پوائنٹس ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میری امت کے زیادہ سے زیادہ افراد اس قطار میں نظر آئے جہاں روزے کا اجر بٹ رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے آپ اس کا اجر اور بدلہ دے رہے ہوں. یہ ہے وہ فلسفہ اور یہ ہے وہ اعزاز اور اکرام پانے کی کوشش. یہ ہے میدان محشر میں ٹاپ پر پہنچنے کے لیے کانٹیکس, جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے بونس جمع کیے ہیں اور امت کے لیے رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح کی چیزیں مانگی. کم از کم انہیں نوٹ تو کریں, ان کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں, ان پر کارروائی کریں. یہ شارٹ ٹرم ہے, شارٹیسٹ وے ہے انٹری کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں اگر یہ بھی گنوا دیا تو پھر تباہی کے سوا ہے کچھ بھی نہیں. یاد رکھیں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی توجہ کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی شغف کے ساتھ ان اعمال کے کرنے اور انجام دینے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے جس جذبے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس اجر و ثواب کا وعدہ لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔